تو یہ ایک کرائم ہے. تو سب جو ہے نا جو بھی سین وائسز ہیں جو انسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ان سب کو وہاں پہ وکٹم بنایا جاتا ہے, کبھی بلاسفیمی کے نام پہ, کبھی نیشنل جو ہے نا سیکیورٹی کے نام پہ. تو بہت شکریہ سائیں. تو میں اس کے بعد مادام نائلہ قادری بلوچ صاحبہ جو چیئر پرسن ہے بلوچ پیپلز کانگریس کی, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس ٹاپک کے حوالے سے اور اپنے جو بھی ویوز ہیں ان کے ہمارے ساتھ شیئر کریں. وہ بلوچستان میں جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں اس حوالے سے بڑی ووکل ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. وہ یو این سے لے کے ہر فورم پہ جہاں جہاں بھی ان کی ایکسیس ہے تو بڑی بولڈلی ایشوز کے حوالے سے وہ بات کرتی ہیں. خواتین کے رائٹس کے لیے, جو مسنگ پرسنز ہیں وہاں پہ جو باڈیز ملتی ہیں, سیکیورٹی فورسز جو انفورس ڈس اپیئر کیے ہوئے لوگوں کو مار کے پھینکتے ہیں آئے روز, تو اس حوالے سے ان کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو میں مادام نائلہ صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس ہے فلور, پلیز آپ اپنا, میں آپ کو ہاں ٹھیک ہے آپ بات کیجئے پلیز. تھینک یو. جموں کشمیر انٹرنیشنل پیپلز الائنس, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے عزت بخشی ہمیں کہ ہم آپ کی اس اگست کانفرنس کا حصہ بنے. اس وقت بہت ہی جو معزز اور بہت ہی قابل احترام ساتھی شامل ہیں اس فورم میں. سب کو میں سلام اور خوش آمدید کہتی ہوں. سردار ناصر عزیز خان صاحب آپ کا بہت شکریہ اس کانفرنس کو آرگنائز کرنے کے لیے, اور سردار شوکت کشمیری صاحب, بہت سائیں بصیر نوید صاحب, عباس بٹ صاحب, آصف عباس صاحب اور جنید قریشی صاحب بھی موجود ہیں, واجد عادشاہ, ڈاکٹر شبیر چودھری, غلام حسین صاحب, مسافر خان صاحب اور مشرف گیلانی صاحب, اور باقی سب ساتھیوں کو شکریہ سننے کا. سب سے جو پہلی بات یہ ہے کہ ہم بلوچ اپنے کشمیری جو بھائی ہیں اور بہنیں ہیں اور ساتھی کامریڈز ہیں, ہم آپ کی جوہد میں, آپ کی سٹرگل میں, اور اس کی آپ کوئی سی بھی شکل اختیار کریں اور آپ اسے کسی بھی صورت لے جانا چاہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کے ساتھ صرف بولنے کی حد تک نہیں ہیں. ہماری مٹی, ہمارے پہاڑ, ہماری جو پناہ گاہیں اور ہمارے دل اور ہمارے مورچے سب آپ کے لیے حاضر ہیں. یہ جو ایکٹ ہے انٹرم, اس کا انٹرم 1974 کی جس امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے, اس کی جتنی بھی آپ مذمت کرتے ہیں, جتنی آپ اس کے خلاف بات کرتے ہیں, جوہد کرتے ہیں, آپ بلوچوں کو اپنے ساتھ پائیں گے. اور کشمیر کا جو حشر کیا ہے پاکستان نے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور کشمیر میں جو ملٹرائزیشن ہے, جو یونائٹڈ نیشنز کے کہنے کے بعد ملٹرائزیشن ہے, ملٹرائزیشن کی کوئی اجازت وہاں پر نہیں ہے, لیکن ملٹرائزیشن کی ہے وردی کے ساتھ اور بغیر وردی میں, دونوں طریقے سے. ایک انہوں نے وہاں پر ریلیجس ایکسٹریمزم پھیلایا ہے, وہاں پر جو یعنی کشمیر وہ بنیاد رہا ہے جہاں سے ویدائیں, جہاں سے صوفی پھوٹے ہیں, جہاں سے خوبصورتیاں اور تہذیب کو, جہاں سے شادابی اور پانی ملا ہے. وہاں اس کشمیر کو آپ نے انہوں نے ملٹرائزیشن کیا, اور اس پرامن اور خوبصورت کشمیر کو انہوں نے جنگ میں جس طرح سے دھکیلا ہے, اور جیسے کشمیریوں کی یہ رائٹس کی پامالی کر رہے ہیں, اور آزاد کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس کو اپوزٹ میننگز میں, بالکل مخالف میننگز میں. اس وقت جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے, مذہب انتہا پسندی جو انہوں نے پھیلانے کی بہت بری کوشش کی ہے, اور جو
جو ان کے اپنے وردی میں جو ملٹرائزیشن ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں, آپ کے ساتھ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کی اکانومک ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. کشمیر پانی کشمیریوں کے لیے نہیں ہے, وہ پنجاب کے لیے استعمال کیا جائے. کشمیر کے جو جنگل ہیں, جنگلات ہیں, ان کو کاٹا جا رہا ہے. کشمیر کے جتنے بھی وسائل ہیں, جو ریسورسز ہیں, وہ لوٹے جا رہے ہیں, اور کشمیر کے لوگوں کو غربت اور تنگدستی میں دھکیلا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو چیز بہت تکلیف دہ ہے, سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے, وہ یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں سے جو ان کا جو احساس ہے, سیلف اسٹیم ہے, جو اونرشپ کا احساس ہے کہ کشمیر میری ماں ہے, کشمیر میری آئیڈینٹی ہے, اس کو چھین رہے ہیں. یعنی آپ کو پاکستان کی پہلے قسم کھانی ہوگا کشمیر میں. یہ اس طرح کے جو رویے ہیں وہ سراسر انسانیت کے خلاف ہیں, اور یہ جو ان کا نام نہاد انٹرم ایکٹ ہے 1974 کا, اس کی خود خلاف ورزی ہے, اور جو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہیں اس کی خلاف ورزی ہے. لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں جیسے سردار شوکت صاحب ہیں, آپ سارے دوست ہیں وہاں پر یونائٹڈ نیشنز میں, اور ہم سے بہت پہلے سے آپ لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں, ہم نے آپ کرنا, لیکن ابھی تک نہ کسی نے کشمیر کی آواز سنی, نہ کسی نے بلوچستان کی آواز سنی, نہ کسی نے سندھ کی آواز سنی. وہاں پر جو صورتحال اس وقت ہے, اس سے بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک طرح سے ہمیں یہ ہم بلوچی میں شاگان کہتے ہیں, آپ لوگ جیسے تانا دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے وہاں جا کر یونائٹڈ نیشنز میں کیا کر لیا, اور کسی نے سنی آپ کی بات. آپ نے وہاں پر جا کے سارا ڈیٹا دیا, آپ نے وہاں پر کتابیں چھاپ کے دی, آپ نے وہاں پر سارے ثبوت دیے, لیکن کسی نے آپ کی نہیں سنی. وہ خود آئے, اور بلوچستان میں جو ان کا ورکنگ گروپ ہے مسنگ پرسنز پر, وہ آئے, انہوں نے آ کے اپنی جو 2012 میں 18,000 بلوچوں کی وہ خود ریکارڈ لے کر گئے ہیں. لیکن اس کے بعد سے ابھی تک وائس آف بلوچ مسنگ پرسنز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 47,000 بلوچ اب تک مسنگ ہو چکے ہیں. اس پر یونائٹڈ نیشنز خاموش ہے. آپ نے دیکھا کہ سندھ میں کس طرح سے خون بہ رہا ہے, کیسے نوجوانوں کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں, اتنے جو اور سارے جو قابل لوگ ہیں, یعنی انٹیلیجنشیا کو کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوئی جب آپ کی پرامن بات نہیں سنے گا تو ہمارے بچے سوسائڈل اٹیکس کی طرف نکل پڑیں گے, اور ہم انہیں روک نہیں پا رہے. ہم جتنا بھی امن کی بات کریں, ہم جتنا بھی پولیٹیکل اسٹرگل کی بات کریں, لیکن جس طریقے سے پاکستان کی جو محکوم قومیں ہیں, چاہے وہ کشمیر ہو, چاہے وہ سندھ ہو, چاہے وہ پشتونستان ہو, چاہے وہ بلوچستان ہو, جس طرح سے وہ ان سب کا خون بہا رہے ہیں, جس طرح ان سب کی آوازیں بند کر رہے ہیں, جس طرح سیلف اسٹیم کو, انسان کے جو احساس ہے آبرو کا, احترام کا, اس کو تباہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو روک نہیں پائیں گے ان ساری چیزوں سے, یا ہم جتنی بھی کوشش کر لیں, یہ سب کچھ بہت بری طریقے سے ایک دہشت گردی کی طرف, یا ایک وائلنس کی طرف, یا ایک ایسی صورتحال کی انارکی کی طرف جا سکتا ہے کہ جو پھر کسی کے کنٹرول میں نہ ہو. تو آپ کی اس کانفرنس کے توسط سے دو باتیں, ایک یہ کہ ہم آپ کی جو جموں کشمیر انٹرنیشنل پیپلز الائنس ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور دوسری یہ کہ آپ کی جو جتنی بھی اسٹرگل ہے 14th امینڈمنٹ کے خلاف, ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم ہر طرح کی اسٹرگل میں آپ کے ساتھ ہیں. اور ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح آپ نے یہ جموں کشمیر الائنس بنائی ہے, اسی طرح سے جتنی بھی اپریسڈ نیشنز ہیں, جتنی بھی آکوپائڈ نیشنز ہیں پاکستان میں, ان سب کی ایک الائنس بنانے کے لیے, ہمیں ایک فارمل الائنس بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سارے اس الائنس میں رہ کر ایک مضبوط آواز اٹھا سکیں. اور ہماری آواز کو اگر اب بھی
यूनाइटेड नेशंस ने अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं सुना तो हालात बहुत बुराई की तरफ जाएंगे, बहुत ही अनकंट्रोलेबल अनार्की की तरफ जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू मादाम नाइला कादरी साहिबा, आपने जो अपनी सपोर्ट कश्मीरियों के लिए एक्सटेंड की, हम आपके बड़े ग्रेटफुल हैं। तो ये जिस तरह आपने मेंशन किया कि अक्सर लोग ये बात करते हैं कि आप लोग यूएन जाते हैं, तो यूएन जाके आपने क्या कमा लिया या क्या हासिल कर लिया। तो बहुत सारी असल में स्टेट्स जो होती है ना, उन्होंने अपने बंदे छोड़े होते हैं ना, ये इंटरनेशनल फोरम्स पे मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं। वो कहते हैं हाँ जी देखें ना, आप 20 साल हो गए हैं इधर आते हैं तो आपने क्या हासिल किया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जो भी एक सेन वाइस होती है, किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे जाती है ना, उसको रोकने के लिए यही हुकूमतें करोड़ों बल्कि अरबों डॉलर्स खर्च करते हैं कि किसी तरह इन फोरम्स के अंदर कोई बंदा कदम ना रखे।